نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آج کل آپ سے روٹھی ہوئی ہوں؟ فرمایا کہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ ابراہیم، یعنی ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام نہیں لیتی، اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کو تھوڑا سا روٹھنے کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ منہ پھیلا لیں تو گونسا مت ماریے، گلاب جامن منہ میں ڈال کر ٹھیک کیجئے۔ اگر ناراض ہے تو اس کو خوش کیجئے، پوچھئے کہ کیا تکلیف ہے، آپ کے حق میں مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی۔ گلاب جامن چھپا کے لے جائیے، چپکے سے اس کے منہ میں ڈال دیجئے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا سنت ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا سنت ہے یا نہیں؟ کبھی تو اس پر بھی عمل کر لیجئے۔ میری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر تمہاری ناز برداریاں بھی کریں اور تمہارے منہ میں گلاب جامن بھی بھریں تو پھر میرا ایک مشورہ قبول کر لو۔ اپنے شوہروں کو جتنی جلدی ہو سکے تربیت کے لیے تبلیغی مرکز رائے ونڈ بھیج دو۔ وہ 4 ماہ تبلیغی جماعت کے ساتھ تبلیغ کے کام میں لگانے سے بہترین شوہر بن جائیں گے اور بہترین انسان بن جائیں گے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری اور تمہارے شوہروں کی اور بچوں کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، صرف کتابیں پڑھ لینے سے وہ بات نہیں بنتی جو اللہ کے ولیوں کی مجلس سے بنتی ہے۔ وہاں پر اولیاء اللہ موجود ہیں جن کے فیض و صحبت سے اللہ رب العزت ان کو ہدایت سے نوازے گا۔ اگر میرے مشورے پر عمل نہ کیا تو یاد رکھنا شوہر تمہارے منہ میں گلاب جامن نہیں بلکہ تیز مرچوں کی چٹنی ہی ڈالے گا۔
جس سے بیماریاں بھی لگیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ میں کریم رہوں، چاہے مغلوب رہوں، چاہے بیویاں مجھ سے بلند آواز میں بات کریں، لیکن میں اپنی اخلاقی بلندیوں کے مینار کو گرنے نہ دوں، اپنی اخلاقی بلندیوں کو قائم رکھوں، ان پر کریم رہوں، ان کی باتوں کو برداشت کر لوں، اللہ کی بندیاں سمجھ کر ان کو معاف کر دوں۔ امت کی مائیں فرماتی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دل ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، ناز اٹھانے والے ہیں، جب ہی تو ہم ان پر ناز کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لیکن مار پیٹ کا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آج کسی کو کہو نا چلو کوئی 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ، یا چلے کے لیے 40 دن کے لیے، یا 4 مہینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، آپ غیر مسلموں کو جا کے تبلیغ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، یہ بات نہیں ہے۔ تبلیغ کسی کو کیا کرنی ہے؟ جب آپ جائیں گے چلے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے، یقین کریں اس ماحول میں رہ کے بندے کی اصلاح ہوتی ہے، بندے کو سیکھنے کو ملتا ہے دین۔ آپ تبلیغ کرنے نہیں جاتے، آپ دین سیکھنے جاتے ہیں۔ جب آپ ایک ماحول میں رہیں گے، دین کے ماحول میں ہر وقت رہیں گے، تو آپ کو جو ہے پھر آپ کا جو ماحول، اس ماحول میں رہنا جو ہے وہ آپ کو دیندار بنائے گا۔ نہیں تو اتنا بندے کا کمزور ایمان ہو جاتا ہے کہ بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو جس سے بات کرو وہ کہتے ہیں جی غیر مسلموں کو جا کے آپ تبلیغ کرو۔ میرے بھائی، خود کو پہلے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ خود کو جا کے خود کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، پھر لوگ دوسرے دیکھ کے آپ کو ٹھیک ہو جائیں۔ تو جب آپ کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جا کے ماحول آپ اپناتے ہیں نا۔ اگر آپ کوئی ڈگری لینے جاتے ہیں تو یونیورسٹی میں جاتے ہیں، گھر بیٹھے آپ کو ڈگری نہیں ملے گی، وہاں جا کے وہ ماحول اپنانا پڑے گا۔ اس ماحول میں رہیں گے، پڑھیں گے، تو پھر آپ کو ڈگری ملے گی۔ گھر بیٹھے آپ کو نہیں ڈگری ملے گی۔ کوئی کام سیکھنا ہو تو آپ کو گھر میں آ کے کوئی کام نہیں سکھائے گا، آپ کو وہاں مثلاً ایک موٹر ورکشاپ کا کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں، آپ گاڑیوں کی اپنا کام سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ورکشاپ میں جانا پڑے گا۔ وہ ورکشاپ والے آپ کو آ کے گھر آ کے اپنا آپ کو کام نہیں سکھائیں گے، آپ کو وہاں جا کے کام سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے جب آپ دین کے ماحول میں جائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دین کے ماحول میں رہیں گے، ہر وقت وہ ادھر دین کا ماحول ہوتا ہے، تو پھر آپ دین سیکھیں گے۔ آپ نے تبلیغ نہیں کرنی، آپ نے دین سیکھنا ہے۔ اس ماحول میں رہ کے بندے کا ایمان بنتا ہے۔ وہاں جتنے لوگ گئے ہوتے ہیں وہ اپنا ٹائم لگا کے وہاں جاتے ہیں، اس لیے کہ دین سیکھنا ہے، ان کو دین کے ماحول میں آپ خود کو ڈالنا ہے۔ تو جب وہ آپ جائیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں دین آئے گا۔ گھر بیٹھے ہوئے یقین کریں دین نہیں آتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 40 دن کے لیے چلو، 4 مہینے کے لیے چلو۔ لوگ تو پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں اس کام میں۔ تو یہ خود کو بنانا، خود کو سنوارنا، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں پھر اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، یعنی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ اس ماحول میں رہیں گے، دین کے ماحول میں رہیں گے ہر وقت، تو آپ کے اوپر اس کا رنگ چڑھتا ہے۔ جس ماحول میں رہیں گے اس کا ضرور بندے کے اوپر رنگ چڑھتا ہے، اس کے اوپر ضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے گھر بیٹھے
جو ہے وہ دین کی سمجھ نہیں آتی، لازم اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، تو ضرور اس کے لیے کوشش کریں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی کوئی جاننے والا ہے اس کو بھی سلام کرو، کوئی نہیں جاننے والا اس کو بھی سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا کینیڈا، امریکہ اور دوسرے یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یقین کریں، آپ کو اپنی آسانی کے لیے ایسا کریں، کوئی 5% اپنی 5%، 10% اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کا نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، تاکہ وہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو دنیا داری میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ یقین کریں، جو آپ نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے پہ وہ باقی بچ گیا، جو دنیا میں خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پراپرٹی جو جائیداد ہوتی ہے اس کے لیے بچے بعد میں پھر لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، جو مال پھر وہ وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں، اور پھر وہ بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس کرتا ہے۔ تو ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کیسے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب